اور سیکرٹری جنرل MTM بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. گزارش یہ ہے کہ طلبہ یونینز کی بحالی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جہاں سے جیسے موسیٰ بھائی نے کہا کہ بھی لیڈرز کی پیدائش ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے بڑے اچھے انداز سے اس پہ عمل درآمد کروایا, پیپلز پارٹی اس پہ پیش تھی. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی اسی طرح اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور اس کا جو رائے عمل ہے وہ تیار کیا جائے اور طلبہ یونین کی بحالی کرائی جائے. نیز آج سے کچھ دن پہلے جو ایک طالبہ کا واقعہ پیش ہوا, آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائے کہ کیا اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی, کیا کہ وہ فیک ہے یا اس پہ کچھ حقائق موجود ہیں. جو بھی معاملہ ہے گورنمنٹ سے بہتر کوئی اس کی تحقیقات نہیں کروا سکتا, تو ہماری یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ لازماً جو ہے وہ شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور جو اس طرح کے گھنونے جرم کرنے والے افراد ہیں جنہوں نے اس قدر نوجوانوں کو مشتعل کیا ہے کہ ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہوا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا بھی محاسبہ کریں. بہت شکریہ. جو انیشیٹ پاکستان پیپل پارٹی نے سندھ میں لیا ہے تو اس کو تمام طلبہ تنظیمیں ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو آپ کے پاس آج آنے کا مقصد اور آپ کی سافٹنس جو ہم نے پہلے سنی تھی آج دیکھی ہے, تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ پنجاب میں بھی اس طرح کا انیشیٹ لیں گے تاکہ طلبہ تنظیموں کی آواز بن سکے. حضرت اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ابھی یہ طلبہ کا ایک واقعہ ہوا, اس پہ سارے پاکستان میں خاص طور پہ پورے لاہور میں توڑ پھوڑ ہوئی اور سارے معاملات ہوئے. اس میں طلبہ کا سٹانس ایک علیحدہ ہے, مگر جو ہماری CM صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ وہ ہم بے شک اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں, جیسے کہ ساتھیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہو. ایک تو اس طرف آپ توجہ کریں, دوسری گزارش یہ تھی کہ یہ طلبہ تنظیموں کے اداروں میں ناموجود ہونے کی وجہ سے آج کونسل وہاں پہ پنپ رہی ہے اور انہی کا ہی ہے کہ کوئی بھی ایک لیڈر بن جاتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسی کی بجائے اگر تنظیمیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہوتی تو بے شک یہ واقعہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت, تو کوئی بھی سٹانس یا کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے اب ان طلبہ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس کا ایک اول جو واقعہ یہ پیش خیمہ ہے. دوسرا گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے کا فائدہ ہم یہ اٹھائیں کہ آج پنجاب کے سرکاری اسکولوں کو جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ٹھیکوں پہ دیا جائے, حضرت اس کی آپ خصوصاً حضرت اس میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایکشن لیں. باخدا میں ادھر لاہور کے چند اسکولوں کا ہم نے سروے کیا اور اس کے سارے وہ پارٹیکولر اسٹیٹسٹکس تیار کیے, ہم آپ سب کے حوالے بھی کر دیں گے. تو جن اسکولوں میں آج سے 3-4 سال پہلے کی تعداد 7,000-8,000 تھی, تو آج میرے خود پرنسپل سے ملا تھی, انہوں نے کہا کہ میں 2,000 اپنی اسٹرینتھ لاہور کے مشہور اسکول کا نام ہے میں پوری نہیں کر پاتی. کیوں؟ اسکولوں کے یہ حالات ہو گئے. اور اس کے بعد اب اس پہ عجیب ظلم یہ ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. تو حضرت یہ گزارش ہے کہ نصاب کی طرف ہمارا بہت نصاب وہ اتنے سال پرانا نصاب ہے جس کے لیے ہم پہلے بھی واضح اٹھاتے رہے ہیں اور آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے. یہ بنیادی چیزیں ہیں اور یہ آپ کے اس کی اتھارٹی پہ آتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ اور پنجاب کے اسٹوڈنٹ, پنجاب کے بچے, آئندہ نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی. یہ بنیادی چیزوں پہ آپ انیشیٹ لیں اور جہاں پہ آپ طلبہ برادری کو بلائیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. تو ہماری بس یہ گزارش سے کریٹیکل سچویشن میں آپ نے فوراً جو ہے طلبہ تنظیموں کے جو قائدین ہیں ان کو اپنے پاس مدعو کیا. تو ہمارے جو دوستوں کے یا ہمارے طلبہ کے جو ایشوز ہیں وہ باقی دوستوں ایڈریس کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پیچھے یونیورسٹیز کے اندر اینٹی نارکوٹکس کے اوپر ایک مسودہ تیار کر کے جو بھجوایا اور جو وہاں پہ ہراسمنٹ کے ایشوز کے اوپر آپ نے ایکشن لیا, ہم سارے دوست آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. گورنر صاحب گزارش ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے تو ہر مکتبہ فکر کی, ہر جو ہے ادارے کی اپنی نہ کوئی تنظیم موجود ہے. تو طلبہ تنظیمیں بھی موجود تھی, وہ کام بھی کر رہی تھی اور وہاں سے آپ جیسے لیڈر بھی نکلے. لیکن یہ ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر ہوگا, گورنمنٹ کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا. اسی لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ طلبہ یونین کے اس محاذ کو
اور اس پلیٹ فارم کو کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، اور اسے محض کسی ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں کہ ٹی ایم کے کچھ طلبہ ہمارے سامنے بیٹھے اور کچھ کہہ کے چلے گئے. تو یہ ہماری آپ سے گزارش بھی ہے اور یہ ہماری آپ سے درخواست بھی ہے. اور جب آکسفورڈ یونین کے طلبہ جو ان کا پریزیڈنٹ اس سال منتخب ہوتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اس کے حوالے سے اپریشیشن انکریجمنٹ کی ٹویٹ کرتے ہیں. جب 2022 جب کے پی کے کا ایک اسٹوڈنٹ منتخب ہوا تھا اور اس دفعہ بلوچستان کا اسٹوڈنٹ آکسفورڈ یونین کا صدر منتخب ہوا ہے، جب زبان کی تبدیلی، عادات و اطوار کی تبدیلی اور مختلف چیزوں کی چینجز کی بنیاد کے علاوہ بھی ہمارے طلبہ وہاں کے طلبہ کی نمائندگی کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے طلبہ کی نمائندگی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میری سب سے پہلی گزارش تو آپ سے یہی ہے. دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ایچ ای سی کے ویژن 2025 کے مطابق پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یونیورسٹی قائم کی جائے گی. ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ 60 ڈسٹرکٹ اب بھی وہ ہیں جہاں پہ یونیورسٹیز قائم نہیں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں 65% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف ہمارا ٹائر بھی بلاسٹ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. آج آپ کے پاس سامنے نہ ہوتے شاید ہماری خبر پہنچتی تو ہم آپ کو ملنے کے لیے یہاں پہ آئے. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا، اور عامر بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ سیشن، یہ نشست جو ہے وہ آپ نے ارینج کی ہے. 2-3 باتیں جو ہے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ایسے چانسلر یا آپ ایسے گورنر ہیں کہ جن کو خود بھی اسٹوڈنٹس یونین کے اندر یا طلبہ تنظیم، کسی بھی طلبہ تنظیم کے اندر کام کرنے کا موقع ملا، اور آپ جانتے ہیں کہ طلبہ یونین یا طلبہ تنظیمیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور ان کا کام کرنے کا کیا طریقہ ہے اور ان کی معاشرے کے اندر کتنی اہمیت ہے. تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا جو اس وقت گورنر آج ہمارے طالب علم کا مسئلہ جو ہے، اور آج پاکستان کے نوجوان کا مسئلہ جو ہے، اس سطح سے بھی نیچے آ کر صرف یہ باقی رہ گیا کہ کسی طریقے سے اپنے گھر کا کمرہ جو ہے پورا کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے المیہ کی بات ہے، چونکہ آج کے صہبان میں ایک سابق اسٹوڈنٹ لیڈر اور آج کے صہبان میں ملک پاکستان کی تمام تنظیمات کے نمائندگان جو ہے موجود ہیں. بابا جی کار، ہم کیوں ایک روایتی سسٹم کے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اکیڈمک سسٹم کے ساتھ پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز جو ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے، تاکہ ود اسٹڈیز اسٹوڈنٹس جو ہے کچھ ایسی اسکلز ڈیولپ کر سکیں تاکہ جب اپنی ایجوکیشن کوالیفائی کریں تو انہیں ایٹ لیسٹ اس چیز کا اندازہ ہو کہ ان فیوچر انہوں نے کس سائڈ میں جانا ہے. ہمارے ملک کا طالب علم جو ہے وہ 16 سال کی ایجوکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی سے کوالیفائی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ بیچارہ یہ سوچ ہوتا ہے کہ اب میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب، میں طلبہ یونین کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں 1989 میں طلبہ یونین کے آخری الیکشن ہوتے ہیں، اور تب سے ہی تمام طلبہ تنظیمات جو ہیں طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے ہر سال آواز اٹھاتی ہیں، ہر سال جو ہے اس حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کی جاتی ہیں، لیکن اس کا ریزلٹنٹ جو ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ طلبہ کا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور طلبہ کو ان کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اور پاکستان جو ہے وہ یہ جو ہمارا ایک لاسٹ مسئلہ ہوا پنجاب کالج کا، وہ ایک عجیب دور اور ایک عجیب کشمکش سے گزرنا جو شروع ہو گیا. ہمیں آج تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو پا رہی کہ جناب علی کہ آیا وہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر وہ واقعہ ہو افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ساتھ ساتھ جیسے تعلیمی پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، اسی طرح تربیت کے پروگرامات منعقد کیے جائیں. اگر کوئی طلبہ جماعت کسی تعلیمی ادارے میں کوئی بھی پروگرامات منعقد کرتی ہے تو اس کو سیاسی رنگ یا کوئی مذہبی رنگ دے کر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو کسی سیاسی پالیسی یا کسی مذہبی تشدد کا حصہ ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں مطلب طلبہ کے حوالے سے ان پر بہتر انداز میں اقدامات کیے جائیں اور مثبت اقدامات کیے جائیں. آپ کو بھی یقیناً اس کا ادراک ہوگا 40 سال قبل جو ہے طلبہ یونین کے اوپر پابندی لگائی گئی 1984 کے اندر. وہ یہ پابندی ایک عمل کی طرف سے لگائی گئی، لیکن اس کے بعد بہت ساری جمہوری قوتیں جو ہے پاکستان کے اندر آئیں، لیکن طلبہ یونین بحال نہیں ہو سکی. آج پاکستان کے اندر تمام طبقات کی یونینز تقریباً موجود ہیں. ہم روڈ پہ سفر کرتے ہیں، ہمیں رکشہ والوں کی یونینز ملتی ہیں، ہمیں مزدوروں کی یونینز ملتی ہیں، ہمیں اساتذہ کی یونینز، ہمیں ڈاکٹرز کی
एक यूनियंस नहीं है तो सिर्फ तलबा की यूनियंस एग्जिस्ट नहीं कर रही पाकिस्तान में, और ये वो तलबा है जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है। और मैं ये समझता हूँ कि तलबा यूनियन वाहिद एक इंडस्ट्री थी जिसने लीडर साबित करनी थी, जिन्होंने लीडर पैदा करने थे। तो तलबा यूनियंस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कोशिश कर चुकी है। जब यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो पहले ही इजलास के अंदर उन्होंने तलबा यूनियंस की बहाली के ऊपर बात की, लेकिन सवाल ये है कि वो रुख पता नहीं की जाती है। तो आज हम आपके सामने ये दोबारा गुजारिश करेंगे कि आप अपने जिस कदर हो सकता है इसके अंदर अपना रोल प्ले करें और तलबा यूनियंस की बहाली के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। अभी जो रिसेंट इशू जिसके ऊपर बात हो रही थी पंजाब कॉलेज वाला, तो उसके ऊपर भी मैं कहता हूँ अगर तलबा यूनियन मौजूद होती तो यकीनन इस तरह का कभी भी इशू ना होता। आज यूनिवर्सिटी का बीज बोया जा रहा है पाकिस्तान में, ये ना होता। अब आप देखें कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर कोई कहता है जी कि मैं बलोची हूँ, कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता है मैं सराइकी हूँ। पाकिस्तानियत से बिल्कुल जो नाम है वो हटता जा रहा है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बिल्कुल ये हम सबका ये मुतालबा है कि तलबा तंजीमें जो हैं वो हर हाल में बहाल होनी चाहिए। और आप इस पे जो आपकी नज़र है वो भी बिल्कुल है। हम अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी जो होती हैं एक्टिविटीज़ एजुकेशन के हवाले से, बेशक उसमें हमें ये भी पता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी दफ़ा मुदाखलत भी करती है, लेकिन आप डटे रहते हैं और आप तलबा और एजुकेशन के हवाले से अपना किरदार जो है वो सर अंजाम देते रहते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है हमारा तलबा तंजीमों का, ये हमारा नहीं, ये पाकिस्तान का इशू है। जब से तलबा तंजीमों पर बैन लगा है आप देख लें कि तब से ये ख़ानदानी सियासत में चला गया है। उससे पहले तमाम तलबा तंजीमें जो थी उन्हीं में से जो लीडर थे वो निकलते थे। आज भी आप देख लें, आप जब असेंबली की तरफ देखते हैं तो आपको असेंबली में बोलने वाले, काम करने वाले और पाकिस्तान की सोच रखने वाले वही लोग नजर आते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हैं। वो तलबा तालिब रहनुमा साहब का तालिब रहनुमा होते हैं। ये जो तलबा अभी रोडों के ऊपर है, सड़कों के ऊपर है, हॉस्पिटल के अंदर है, थानों के अंदर है, आप फौरी तौर के ऊपर जो है ना अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जितने भी 100, 150, 200, 300 जो तलबा है, कोई 16 साल है, कोई 17 साल का है, कोई 19 साल का, 20 साल का है, तो एज आ पंजाब गवर्नमेंट का नुमाइंदा आप जो है ना उनको उनकी फौरी जो है रिहाई का हुक्म दें उनका, और जो तालिब इल्म से ताल्लुक़ के अंदर हैं आप उनकी भी खैरियत दरियाफ्त करें, और जो तालिब इल्म रोडों के ऊपर हैं, सड़कों के ऊपर हैं, आप बराए मेहरबानी करके आप जो PSF की कोई भी नुमाइंदे हैं, हाफिज़ आमिर साहब हैं, मुनसर हुक्कर साहब हैं, आप वो इनकी टीम तश्कील देकर आप गवर्नर हाउस का जो है दरवाज़ा खोलें उन लोगों के लिए, उन तालिब इल्मों के लिए दरवाज़ा खोलें कि आपके इख्तियार के अंदर अभी भी मौजूद है, अगर आप ये चीज़ अभी भी करना चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाय मज़ीद देर हो, मज़ीद बच्चे जो है इश्तिहार की तरफ आएँ, आप कोई ऐसी कमेटी तश्कील दें PSF जो कि अभी आप इक़्तिदार के अंदर है, तो आपकी सरबराही के अंदर आप PSF उसको हेड करें, आप स्टूडेंट्स को जाकर मिलें, वहाँ पर जो भी उनके मामला हैं, उनकी जो टीम है उनको यहाँ पर बुलाएं, आप अच्छे तरीके से आप उन्हें ओनर दें, तो कुछ मसाइल तो इस तरीके से ही हल हो जाएंगे। नई नंबर बात दूसरी तलबा यूनियन की, वो तो खैर लंबी डिबेट है, वो तो जब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से कोई किसी के पास स्ट्रेंथ या कोई ताकत या प्रॉपर पाकिस्तान के ऊपर जो है ना एक अच्छे तरीके से मजबूत निज़ाम ना हो, तब तक मेरे ख्याल से ये बातें सिर्फ हम यहाँ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ज़रफ़ेज़ दिमाग मौजूद है और उन्होंने अपनी सब आरा आपके सामने पेश कर दी है। मैं सिर्फ 2 जुमले कहना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत की जो तहकीकात हैं वो इंतहाई मुतअस्सबाना और सफ़ाकाना है। वो इस वक्त फस्ताहियत के एजेंडे पर हैं, वो लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत आप एक वफाक की और रियासत के नुमाइंदे हैं, यहाँ बैठी हुई तमाम तलबा तंजीमों को हुकूमत पंजाब पर किसी किस्म का एतमाद नहीं है। हम उनकी तमाम तफ्तीश को यकसर मुस्तरद करते हैं और आपसे तवक्को रखते हैं कि आप इस पर एक GIT बनाएंगे और इन सारे अवामिल का खुद से जायज़ा लेंगे और जितने बेगुनाह तलबा जिनका सिर्फ जुर्म यह है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, हम उनकी बात नहीं कर रहे जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, वो चंद एक होंगे, लेकिन जो बाकी इतने बेगुनाह बच्चों को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे पंजाब की आवाम को? आप एक आमरीत से भी बदतरीन एक फिजा पैदा कर रहे हैं। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप एक GIT तश्कील दें और मुत्तहिदा तमाम हाज के
چند جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم فوکل پرسن بنا دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس GIT میں شامل ہوں اور آپ اس میں لوگوں کے سامنے اصل حقائق لے کے آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت ساری خرابیاں ہیں. اگر پراپر طریقے سے طلبہ یونینز کے الیکشن ہوں تو بہت سارا ایک جو گیپ ہے وہ ختم ہوگا اور معاملات جو ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو نرسری ہے لیڈرشپ کی وہ بالکل بند پڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس میں لیڈرشپ کی بڑی کمی ہے. اس لیول کے لیڈر جو ہے وہ بہت کم ہے موجودہ صورتحال میں. جب طلبہ یونین کے الیکشن ہوتے تھے تو آپ اس وقت دیکھیں تو طلبہ یونین سے نکل کر مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے تکڑے اور بڑے زبردست لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آتی تھی اور چیزیں کافی جو ہے وہ بہتر ہوتی تھیں اور ملک کے لیے جو ہے وہ معاملات اچھے طریقے سے چلتے تھے. تو یہ یقیناً بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. اس پہ پیپلز پارٹی تو شروع سے یہ چاہتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. میں اپنے تئیں ضرور آج آپ کی اس میٹنگ کے بعد جو ہے ان کو یہ لکھوں گا بھی اور پوری کوشش بھی کروں گا کہ طلبہ یونین جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک برننگ ایشو جس پہ آپ سب نے توجہ دلائی، موجودہ جو ہراسمنٹ کے حوالے سے ایک ایشو نکلا اور جس کو ظاہری طور پہ پہلے جو ہے وہ اس کو مس مینجمنٹ کی گئی، اس کو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کی گئی. یہ ہماری بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ایوانوں میں یہ نالائکی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کو دیکھے جو پریشر بلٹ ہوتا ہے تو اس پریشر کو دیکھ کے ہم اپنا کوئی بیان دے دیتے ہیں. تو جو ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوئی بھی کرنے سے پہلے انتظار کرنا چاہیے کہ یہ جو چیز ایک سامنے آئی ہے اس کا اصل حقیقت سے کیا تعلق ہے. تو وہ ظاہری طور پہ تو مس مینجمنٹ ہوا اور اس پہ ابھی کافی جو ہے وہ مختلف ایجنسیاں جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں. ہم ضرور یہ توقع کریں گے کہ اس کا جو ہے وہ صحیح میرٹ پہ رزلٹ آئے اور میرٹ پہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں. اور اس میں آپ سے یہ فائدہ اٹھاتا ہوں آج کی میٹنگ میں کہ آپ جو ہے تمام طلبہ تنظیموں کے نمائندے تقریباً موجود ہیں، ایک دو کو چھوڑ کے، تو اور ایک متحدہ طلبہ محاذ آپ نے بہت اچھا ہے کہ آپ سارے مل کے بیٹھتے ہیں کیونکہ نظریات تو اپنے ہیں، پارٹیز بھی اپنی ہیں، لیکن ملک تو سب کا ہے نا. تو اس کے لیے ہم مل کے بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ اچھا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان نظریات کی وجہ سے بالکل اس سٹیج پہ ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوں، تو وہ تو بجائے بہتری کے وہ پھر نقصان کی طرف جو ہے وہ جانا. تو یہ بڑا اپریشیٹیبل ہے کہ آپ نے یہ متحدہ طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم سے سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا خوش عین ہے. تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ اس نوجوانی میں بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو کل کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں اور یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی آپ اپنے ڈیلیگیشن لے کے جائیں، اپنے ان طلبہ سے بات چیت کریں، ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ اپنا ملک ہے اور ہم نے امن کے ساتھ چلنا ہے اور اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کو لے کے آگے چلیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ہم اس پہ پورا جو ہے وہ اپنا حق لیں گے اور اگر خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ پورا ایکشن لیں گے اور اس زیادتی کا ازالہ لیں گے انشاءاللہ. باقی یہاں پہ جو ایک تجویز آئی وہ بھی بڑی اچھی ہے، اگر ایک جو ہے وہ ایسی کمیٹی بنا دی جائے میری طرف سے، آپ آپس میں طے کر لیں اور آپ جو ہے اس میں جائیں اور اس کو دیکھیں اور پھر اپنی رپورٹ جو ہے وہ مجھے دیں اور پھر میں اس رپورٹ کو لے کے پنجاب گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ سے لے کے جو ہے اس کو ہم آگے چلیں تاکہ اگر کچھ شر پسند عناصر ہمارے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور ہمارے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ویسے بھی پاکستان کے دشمنوں کی تعداد کم نہیں ہے، آپ جدھر توجہ دیں گے تو جو ہے وہ بہت ساری وجوہات ہیں اس میں،
اور آپ نے ہم نے جو ہے نا وہ اپنے ملک کے بقا کے لیے کام کرنا ہے اور اپنا دن رات جو ہے وہ اس پہ لگانا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے سب سے مقدم جو ہے وہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس ملک کے لیے پازیٹیولی جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے, اس کے امن کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے. جہاں پہ بھی کوئی مثبت تنقید ہو اس کو مثبت طریقے سے کرنا ہے اور لاجک سے جو ہے وہ کرنا ہے, کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لاجک سے قائل کرنا ہے اپنے مخالفین کو. اور یہ جو ڈنڈا لاٹھی پتھر ہے ہم نے تو اس کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے, اور جو کر رہے ہیں ان کو اس سے روکنا ہے, انہیں قائل کرنا ہے کہ یہ اپنا ملک ہے, اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں برباد کرنا. اپنا گھر کو جو ایک بنا ہوا گھر ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے توڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو بہتر کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو گورنر آفس ہے یہ آپ کا اپنا ہے, اس سے ہٹ کے یہ میرے پی ایس ایف کے بچے تو بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ صاحب, کھوکھر صاحب, یہ تو ہیں ہی ہیں. آپ بھی یہ سمجھیں کہ میرے لیے آپ بھی اسی طرح عزیز ہیں جس طرح میرے دائیں بائیں یہ میرے دو چھوٹے بھائی یا بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب آپ کی مرضی ہو آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں, جب کوئی ایسا ایشو ہو مجھے آپ بتا سکتے ہیں, میرے علم میں نہ ہو. میں کچھ یونیورسٹیز میں بہتری کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں, اس میں میں آپ کو انشاءاللہ اعتماد میں لے کے چلوں گا. آپ جہاں پہ سمجھیں گے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں, کیونکہ خرابیاں تو بہت ہیں اور ایک دم سے ان کو ٹھیک کرنا آسان بھی نہیں ہے, تو اس میں آپ مجھے, کیونکہ آپ اس میدان جنگ میں موجود ہیں مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز میں, تو جو آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں میں یہاں بیٹھ کے اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا, اور جو موجودہ ایک برننگ ایشو ہے جس کا نقصان ہمارے ملک کو ہو رہا ہے اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں, ایک ڈیسیجن کریں, پھر مجھے بتائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, اس کو جس طریقے سے آگے چلانا ہے ہم اس کو لے کے انشاءاللہ چلیں. اور آخر میں آپ کا بہت شکریہ, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اسی طرح جو ہے وہ ہماری آپس میں گفتگو اور میٹنگز ہوتی رہیں گی, اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ پازیٹیو کر سکیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. تصویر بنائیں جی ضرور.